السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی۔ مسلمان اور ہندو جب اکٹھے رہتے تھے، اب بھی انڈیا مسلمان میں پاکستان میں بھی رہتے ہیں، انڈیا میں بھی رہتے ہیں، ہر جگہ رہتے ہیں، دونوں کے بچے پڑھتے تھے۔ تو مسلمان کی بچی اور ہندوؤں کی بچی اکٹھی پڑھتی تھی۔ تو مسلمانوں کی بچی اسے دین کے بارے میں کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتی رہتی تھی جو گھر سے سنتی تھی۔ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فوائد، فضائل، کمالات، برکات، کہ کوئی بھی کام کریں بسم اللہ، کوئی بھی کام کریں بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس میں بڑی برکت ہوتی ہے، حفاظت ہوتی ہے، خیر ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے۔ یہ چیزیں جو ہے وہ سنتے رہتے تھے، حتیٰ کہ آہستہ آہستہ اس کا رجحان دین کی طرف، شریعت کی طرف، کملی والے کی غلامی کی طرف ہونے لگا اس ہندو بچی کا۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ وہ اندر اندر مسلمان ہو گئی۔ تو جب وہ مسلمان ہو گئی، اس نے اپنے اسلام کو چھپایا۔ یہ جو ایمان کی خوشبو ہے، یہ آخر کار پھوٹتی ہے، اور گھر والوں کو پتہ چل گیا۔ اب گھر والوں نے بہت سمجھایا، بہت اس کو بھٹکایا، بہت روکا، لیکن وہ نہ روکی، نہ سمجھی، اور اس نے کوئی توجہ نہ کی اور کوئی دھیان نہ کیا۔ اس کا اسلام پکا، اس کا ایمان پکا، اس کا دین مضبوط، اس کا یقین مضبوط۔ آخر کار گھر والوں نے کہا کہ اس کو کوئی بہانہ بنا کے قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے۔ ماں نے ایک بہانہ بنایا، اپنی انگوٹھی ایسی اتاری، ایسے اتار کے کہا کہ بیٹی یہ لے انگوٹھی، اور اس انگوٹھی کو جا کے نا اپنے پاس حفاظت سے رکھنا، اور دیکھو میں پھر یہ آپ سے لے لوں گی، اور مہنگی انگوٹھی ہے، قیمتی ہے، اگر تو نے اس کو گم کر دیا میں تجھے مار ڈالوں گی۔ اس نے کہا ماں کوئی مسئلہ نہیں۔ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے انگوٹھی لے لی۔ اس نے نا گھر کی کسی الماری کی کسی اوپر کے کمروں میں، اوپر برتن میں کہیں چھپا کے نا انگوٹھی رکھ دی۔ ماں دروازے سے دیکھ رہی تھی کہ اس نے کہاں رکھی ہے، اور اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے انگوٹھی رکھی کہ مولا تیری امانت تیرے حوالے ہے۔ اصل پیغام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے مراد یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو، اپنے مال کو، اپنی جان کو، اپنی عزت کو، اپنی آبرو کو، اپنی صحت کو، اپنی تندرستی کو، اپنے وقار کو، اپنی شان شوکت کو، اپنے علم کو، اپنے حلم کو، اپنی عطا کو، اپنے غنا کو، جو کچھ تیری عطائیں ہیں جو تو نے دی ہیں مولا، ان سب کو میں نے تیرے حوالے کیا۔ اللہ کہتے ہیں اگر میرے حوالے کیا تو مجھ سے بڑا محافظ کون ہے، مجھ سے بڑا حفاظت کرنے والا کون ہے، اور مجھ سے بڑا دینے والا، عطا کرنے والا کائنات میں اور ہے ہی کون۔ تو ماں نے کیا کیا، ماں نے وہ چپکے سے جب وہ گئی تو وہ انگوٹھی اٹھائی، اور گاؤں میں جو گہرے تالاب ہوتے ہیں اس تالاب میں انگوٹھی پھینک دی۔ اب کچھ ہی دنوں کے بعد، وہ تو سوچی سمجھی ترتیب اور سکیم تھی، کچھ ہی دنوں کے بعد ماں نے کہا بیٹی وہ انگوٹھی لانا جو میں نے تمہیں دی تھی رکھنے کے لیے۔ امی ابھی لائی۔ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس برتن میں ہاتھ ڈالا تو انگوٹھی وہیں سے آئی۔ اس نے ماں کو لا کے انگوٹھی دی۔ ماں حیران، اور وہ دیکھے کہ وہی انگوٹھی، میں نے تو اس کو اٹھا کے پانی کے گہرے تالاب میں ڈال دیا، چھوٹی سی انگوٹھی کہاں تالاب میں ملے۔ تو ماں اچانک حیرت سے بولی یہ کہاں سے لائی؟ امی آپ نے دی تھی، میں نے اندر رکھی تھی۔ کیسے رکھی تھی؟ نے کہا ہمارے اسلام کے دھرم مذہب میں ہر چیز کے رکھنے، اٹھنے، بیٹھنے، کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بتایا، اور مجھے اس کے فائدے بتائے، اور جب سے میں نے اس کے فائدے سنے تو میں نے یہ بسم اللہ کر کے وہ کیے تھے تو مجھے مل گئی۔ یہ چوٹ ایسی لگی کہ ماں بھی کہنے لگی کہ مجھے بھی وہ دھرم دے
जिस धर्म के अंदर इतनी सदाकत है, इतनी ताकत है, इतनी तासीर है, इतनी कुव्वत है। हमारे अकाबिर बुजुर्ग औलिया सुलहा ने एक अमल दिया है जो मैं हर साल 26 की रात को कराता हूं और साल में 2 दफा कराता हूं, एक 26 की रात को और एक जमादी सानी की तीसरी जुमेरात को। इस साल में 2 दफा मैं ये अमल कराता हूं और जिसने भी ये अमल किया और हमेशा उसने इस अमल को बहुत बाकमाल पाया। 625 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कागज पे लिखनी है, बस सफेद कागज हो, उस पर 600 पूरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जेर जबर ना दें, कोई हर्ज नहीं, लेकिन 625 बार लिखना है। आप लिख के किसी को हदिया कर सकते हैं, लेकिन फोटो कॉपी नहीं। एक शख्स है, अनपढ़ है, नहीं लिख सकता, आप उसको लिख के किसी को दे सकते हैं, वो उसको हदिया कर सकते हैं, लेकिन इसकी फोटो कॉपी नहीं है कि एक बार बंदा लिखे और लाखों लोगों तक या सैकड़ों तक या सारे घर को पहुंचा दे। बहुत बाकमाल अमल है। हाँ, आप उसी 26 की रात को 625 दफा का एक कागज लिखें, फिर 625 दफा दूसरी बार लिख लें किसी और कागज पे, फिर 625 दफा तीसरी बार लिख लें, यह मुमकिन है, लेकिन इसकी कॉपी मुमकिन नहीं। इसके अनोखे कमालात हैं और इसकी अनोखी तासीर है, इसकी अनोखी बरकत हैं और इसका अनोखा निजाम है जो आप और मेरी अक्ल और समझ से मावरा है, हमारी समझ से मावरा है। बहुत अनोखा कमाल है। मुहद्दिसीन ने, देखें, एक बात ज़हनशीन रखिएगा, मैं कोई भी अमल बताता हूं और उस अमल की तासीर बताता हूं, कोई भी अमल हो और उसकी तासीर हो, उसको बताता हूं तो उसके साथ मेरे हवाले होते हैं, रेफरेंस होते हैं, और उन हवालों के साथ ही वो अमल मैं बताता हूं। बगैर हवालों के वो अमल मैं नहीं बताता। ये कागज, ये लिखा मेरे पास भी है, मैं आपको दिखाता हूं। इस अमल के मेरे पास किताबों के हवालों के हवाले हैं। मैं वजीफे बनाता नहीं हूं, बताता हूं। ये बात से नशीन रहे। एक है कि एक बंदा वजीफे बनाता है खुद साख्ता, अपनी मर्जी से, कभी ये बना दिया, कभी ये बना दिया, कभी ये बना दिया। ये देखिए, इसको 625 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी है बारीक बारीक, फिर उसको कागज में हमने लेमिनेशन करा लिया। 625 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी, उसको कागज में हमने लेमिनेशन करा लिया ताकि जरा कागज खस्ता ना हो जाए, पुराना। और ये जिंदगी में एक दफा करना है, कोई हर साल नहीं लिखना। हाँ, हर साल लिखें, हर साल लिखें, दूसरों को हदिया कर दें, उसको समझा के हदिया करें कि भाई इसके ये फायदे हैं, इसकी ये तासीर है और इसका ये कमाल है, उसको हदिया कर दें, लेकिन बता के, बिन बताए नहीं। उस बेचारे को क्या पता इसके क्या फायदे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी अमल मैं देता हूं, उसकी कुरान से सनद, उसकी हदीस से सनद, औलिया, सुलहा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, बड़ी बड़ी हस्तियों से उसकी असनाद मौजूद है, बड़ी बड़ी हस्तियों से उसकी असनाद मौजूद हैं, और वो असनाद जो हैं वो मौजूद हैं कि जो कोई इनकार नहीं कर सकता। और अगर आपने इसकी सनद देखनी है तो हमारा एक पेज है, अकाबिर पर एतमाद, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंग्लिश में लिखेंगे अकाबिर पर एतमाद, फौरन एक पेज खुलेगा। मेरे हर वजीफे का हवाला, मेरे हर वजीफे की सनद, मेरे हर वजीफे का रेफरेंस, और उस हर वजीफे की ताकत कि मैंने सिर्फ ये मैंने नहीं, इससे सदियों पहले बड़ी बड़ी हस्तियां इस वजीफे को बताती चली आ रही हैं। इस तरह इस वजीफे की भी सनद है, रेफरेंस है, हवाले हैं कि जिसके पास ये वजीफा होगा, यानी 625 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ होगा, उसको क्या मिलेगा। और ये मैं क्यों बता रहा हूं कि 26 की रात को ये अमल करना है। 26 की रात का ये अमल है और सारी रात पड़ी है, जितनी बार लिख लें, है बड़ा बाकमाल, बहुत तासीर अमल। हादसों से, बीमारियों से, जादू जिन्नात के हमलों से, दुश्मन के शर से, और जिसकी जेब में ये होगा, हर कदम पे कामयाबी, हर कदम पे कामरानी, हर कदम पे कमाल, हर कदम पे इज्जत, हर कदम पे राहत, हर कदम पे शान और शौकत। अल्लाह के नाम में ताकत है। असल में इस कागज में आपने जो लिखा है ना,
اللہ پاک جل شان ہو کے 3 نام تو واضح لکھے ہیں، ایک اللہ، بسم اللہ اللہ، دوسرا رحمان اور تیسرا رحیم۔ اور یہ جو بے ہے نا، بے، بسم اللہ کی با جسے کہتے ہیں، بے، با، یہ با اور بے جو ہے اس کی اپنی ایک طاقت ہے۔ دیکھیں، سارا قرآن حروف تہجی سے مل کے بنا ہے، الف با سے مل کے بنا ہے نا، سارا قرآن حروف تہجی سے مل کے بنا ہے۔ اور بعض اوقات میں ایک بات سوچتا ہوں، ہماری اردو کی لکھائی قرآن کی لکھائی سے ملتی ہے، ہندی نہیں ملتی، انگلش نہیں ملتی، اور اس کے علاوہ جاپانی نہیں ملتی، چینی نہیں ملتی، فلاں نہیں ملتی، گجراتی نہیں ملتی، قرآن کی لکھائی سے نہیں ملتی، رسم الخط اردو قرآن کی لکھائی سے ملتی ہے۔ یہ نعمت ہے۔ کیوں؟ قبر کی زبان قرآن عربی ہوگی، قبر میں ہر بندہ عربی بولے گا، جو سوال و جواب ہوں گے اللہ نظام سارا چلائے گا، خود بخود عربی آنا شروع ہو جائے گی۔ منکر نکیر کے سوال و جواب عربی میں، جنت کی زبان عربی، کملی والی کی زبان عربی، جبریل کی زبان عربی، اور اللہ کی زبان عربی، قرآن عربی میں۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو یہ نقش ہے اور پرتاثیر اور طاقتور نعمت ہے اور تحفہ ہے، یہ ایک نصیب اور مقدر والا ہوتا ہے جو اس کو لکھتا ہے اور اس کی قدر دانی کرتا ہے، اور پھر اس کو چومتا ہے، اور پھر اس کو اپنے ساتھ کسی پرس میں، اپنے کسی والیٹ میں، یا ایسی کوئی تھیلی میں کہیں بھی آپ رکھ سکتے ہیں، اپنے پرس میں رکھ سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز ہے، اس پرس میں نہ رکھیے گا جو پرس پینٹ کی بیک پہ ہوتا ہے، اس میں نہ رکھیے گا، اس میں بے ادبی کا احتمال ہے۔ آپ کوٹ پہنتے ہیں، آپ 3 پیس پہنتے ہیں، کوئی حرج نہیں، آپ کوٹ میں رکھیں، آپ شرٹ میں رکھیں، لیکن پینٹ کی پیچھے بیک پہ بعض اوقات والیٹ ہوتا ہے، پرس ہوتا ہے، اس میں ادب کا معاملہ ہوتا ہے، اور بہت زیادہ ادب ہوتا ہے۔ آپ کو ادب کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ ایک صاحب ہل چلا رہے تھے، اور ہل چلاتے چلاتے انہوں نے قبلے کی طرف تھوکا، اور بے خیالی میں تھوکا، انسان کو بے خیالی میں۔ ہم بھی اگر کسی کو قبلے کی طرف بے خیالی میں تھوکتا دیکھیں تو اس پہ اعتراض نہ کریں کہ پتہ نہیں وہ بے خیالی میں تھوک رہا۔ ایک دم خیال آیا، اپنے آپ کو کہنے لگا، تجھے میں نے کئی دفعہ کہا تھا کہ تو قبلے کی طرف نہ تھوکا کر، تو پھر تھوک لیا تو نے، اب تجھے سزا ملنی چاہیے۔ اپنے آپ کو کہنے لگے تجھے سزا ملنی چاہیے، اس تھوک کو اپنے منہ سے اٹھا، اپنی تھوک کو خود اٹھا اپنے منہ سے، اور منہ سے اٹھا کے اس تھوک کو تو جو ہے اب پھینک۔ اب منہ قریب جب لے گیا تو ادب کا عالم یہ ہے کہ اللہ نے اس تھوک کو لال موتی اور ہیرا بنا دیا۔ اب اس کا انداز ایک دم بدلا، اور اندر جذبہ بدلا، اور شیطان اور نفس نے وسوسہ ڈالا، ایک تھوک ایسی اور ڈال لے، منہ سے اٹھا لے، ایک ہیرا اور بن جائے گا۔ پہلے انجانے کی تھی، پہلے نادانستگی کی تھی، اب جانے کی ہے۔ انجانے کا تو گناہ رب معاف کرتا ہے، اب اس نے جانے میں پھر تھوک پھینکا اور منہ قریب لے گیا، اور وہ بچھو بنا اور اس نے زبان پہ ڈسا اور وہیں مر گیا۔ ادب، میں اس عمل کا ادب بتا رہا ہوں۔ ہماری معتبر کتابوں میں، مستند کتابوں میں، اس لیے میں نے اکابر پر اعتماد کا جو حوالہ دیا ہے، اس 625 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کا باقاعدہ کتابوں کے حوالے دیے ہیں، بڑی بڑی ہستیوں کی، حضرت کاشمیری کا حوالہ ہے، اور میں کوئی حوالے اس وقت تھوڑا ہے، حوالے بیان نہیں کروں گا، اگر یہ حوالے دیکھنے ہیں تو اس پہ دیکھیں۔ رزق کے لیے، وسعت کے لیے، برکت کے لیے، نسلوں میں رزق کی کمی نہ ہو، اللہ ہر جگہ حفاظت فرمائے، ڈاکے سے، چھینا جھپٹی سے، حادثوں سے، ایکسیڈنٹ سے، اور دشمن کے کسی وار سے، دشمن کے کسی شر سے، اور دشمن کی کسی شرارت سے، اور کسی حملے سے۔ یہ انوکھا نظام ہے، انوکھا نظام ہے، جہاں انسانی عقل، جہاں انسانی شعور اور جہاں انسانی احساس ختم ہو جاتا ہے، وہاں 625 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اپنے پاس رکھنے سے جو ملتا ہے، وہ طاقتیں، پھر وہ قوتیں، وہ کمالات پھر وہاں سے شروع ہوتے ہیں جہاں انسان کی سوچ ختم ہو جاتی ہے۔ میں سالہ سال سے بتا رہا ہوں، اور سالہ سال سے اللہ کی مخلوق اس کو کر رہی ہے۔
اور جس نے بھی یقین سے کیا بات یقین کی ہے. میں نے اپنے شیخ سے پوچھا, مرشد سے پوچھا, حضرت مجھے کوئی اسم اعظم بتائیں, تو میرے مرشد نے جو جواب دیا وہ آج میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ میری سانس کی آخری لڑی تک وہ جواب یاد رہے گا, کبھی نہیں بھولے گا, آخری ہچکی تک. موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن, موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن, زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے. وہ آخری ہچکی تک انہوں نے فرمایا, طارق اسم اعظم اصل میں یقین اعظم ہے. جس کو یقین اعظم ہے نا, یقین اندھا یقین ہے, وہی اسم اعظم ہے. اور اس کے اندر شک وسوسے, ہوگا نہیں ہوگا, کیا ہے کیسے ہے, کہاں سے لیا, کیا بتا رہے ہیں, پتہ نہیں کیا ہے, کچھ نہیں ہوگا. بن دیکھے یقین کیا تھا حضرت خواجہ اویس کرنی نے, دنیا میں ان کا نام عزت بن گیا. اور دیکھ کے قریش مکہ نے یقین نہیں کیا تھا, دنیا میں ان کے نام ذلتوں کا ذریعہ بن گئے. اصل تو یقین ہے. حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ بیٹھے مٹی کے گھروندے بنائے ہوئے, جیسے بچے مٹی کے گھر بناتے ہیں, اور کہہ رہے لے جاؤ جنت کا گھر 500 درہم میں, لے جاؤ جنت کا گھر. لوگ ہنس رہے کہ ذہنی طور پہ معذور ہے, بیچارہ پاگل ہے, یہ کیا جنت کا گھر. ہارون رشید بھی جا رہے اور زبیدہ بھی جا رہی ایسے, تو ہارون بھی ہنس پڑا. زبیدہ کہنے لگی فقیر ہے, کلندر چے گویت حق گویت, فقیر کے بعد سے جو نکلتی ہے عقل مانے نہ مانے, سمجھ آئے نہ آئے, ذہن احساس ادراک زمانہ تصدیق کرے نہ کرے, پر فقیر کے بعد سچی. لے اندیکھے سودے کرتے ہیں, بابا جی یہ لو 500 درہم. انہوں نے کہا جا بیٹی تیرا جنت میں محل ہو گیا. ہنس پڑے. اس نے کہا اچھا ہارون, شوہر سے کہنے لگی نہ ہوا تو 500 درہم ہمارے لیے کیا ہے, لیکن اصل سودا 500 درہم کا نہیں ہوا تھا, یقین کا ہوا تھا. اور بن دیکھے یقین کا. رات کو ہارون رشید نے خواب دیکھا, اور انوکھا خواب دیکھا. ایک گھر ہے, اس پہ لکھا ہوا ہے بیت الزبیدہ, محل ہے زبیدہ کا محل. اندر جانے لگا تو فرشتوں نے روک دیا. کہاں؟ اس نے کہا بیوی ہے. اس نے کہا دنیا میں ہے, یہاں تو ایسا لے آؤ پھر جا سکو. رات کو آنکھ کھلی, پریشان ہو گیا, رونے لگا. زبیدہ تو نے اندیکھے سودے کر لیے, میں تو معروم رہ گیا, پیچھے رہ گیا, بہت پریشان. صبح پھر نکلے تو وہی درویش ہے, دیوانہ مجذوب ہے, اور کہہ رہا ہے لے لو جنت کا محل. اور ہارون نے بڑھ کے کہا یہ 500 درہم. ہارون کو کہنے لگا ہارون اندیکھے سودے ہوتے ہیں, دیکھے نہیں ہوتے. تو نے رات دیکھ لیا تھا, اب اپنی مملکت کیا, حکومت کیا, یہ ساری بادشاہت کیا, ایسی کئی بادشاہتیں دے دے تو سودا نہ ہو. جاؤ بس, وہ گھڑی گئی, وہ وقت گیا, وہ لمحہ گیا, پانے والے پا گئے. 26 کی رات یہ گھڑی ہے, گھڑی ہے, یہ وقت ہے, ہمارے اکابر نے بتایا ہے. اور میں اکابر کی ترتیب سے الحمدللہ ہٹنے کی کوشش نہیں کرتا, دعویٰ نہیں کرتا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ عمل جو بتا رہا ہوں یہ بڑے بڑے اکابر سے, بڑے بڑے محدثین سے یہ ثابت ہے. میں وظائف بناتا نہیں ہوں, بتاتا ہوں, ڈاکیا ہوں. جو بندہ 625 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پہ لکھے گا اور 26 کی رات کو اپنے پاس رکھے گا, جیسے میں نے یہ دکھایا کہ اس طرح لیمینیشن بھی کرا سکتا ہے. اور میرا ایک مشورہ ہے, اس کاغذ پہ کوئی عطر وغیرہ خوشبو, پرفیوم نہیں, عطر خوشبو لگا لے, نہ بھی ہو تو ایسے لیمینیشن کرا دیں. 2 ہیں ایام سال میں, ایک جمادی الثانی کی 3 جمعرات کو ہم یہ عمل کراتے ہیں, اور ایک رمضان کی 26ویں کی رات کو یہ عمل ہر بندہ خود لکھتا ہے. اور میں نے کہا اس کی فوٹو کاپی نہیں ہے, آپ اسی رات میں 1 دفعہ لکھ لیں, 2 دفعہ لکھ لیں, 3 دفعہ لکھ لیں. یہ عمل اگر آپ کریں بہت ہے. جس کو میں نے دیا, کسی کی مشکلیں ٹلیں, کسی کی پریشانیاں دور ہوئیں, کسی کے مقدمات, کسی کی بے اولادی میں بہت زیادہ, شادیوں کی بندش میں بہت زیادہ, اور زندگی کی ناکامیوں میں بہت زیادہ میں نے اس کو مفید پایا اور اس کو مؤثر پایا, بہت مفید اور بہت مؤثر پایا.